السلام علیکم. سو ٹوڈے از اور سیکنڈ کلاس آف 3D کریکٹر ڈیزائننگ ان ZBrush. اور آئی نو کہ یہ کلاس جو ہے سیکنڈ کلاس اتنی لیٹ آ رہی ہے. آئی نو آئی ریئلی اپولوجائز فار دیٹ، کیونکہ ہمارا یہ اوور آل جو گول تھا وہ یہ تھا کہ 50 ڈیز چیلنج تھا، جس کے اندر ہم نے 50 ڈیز کے اندر ہم نے اپنا ایک پورٹ فولیو جنریٹ کرنا تھا، پورٹ فولیو بنانا تھا، جو کہ ہماری 12 سے 13 کلاسز ہونی تھی ٹوٹل. لیکن کچھ پرابلمس کی وجہ سے میں نہیں کر سکا. اس میں پرابلم یہ تھی کہ میں نے اوور آل 3 to 4 کلاسز میں نے ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھی پہلے، کمپلیٹ ایڈیٹڈ تھی، میں نے جسٹ اپلوڈ کرنی تھی ویک بائی ویک. لیکن ہوا یہ کہ وہ ڈیٹا میرے سے ڈیلیٹ ہو گیا، وہ ڈیٹا کسی وجہ سے ڈیلیٹ ہو گیا اور میں اپلوڈ نہیں کر سکا. آف کورس اس کے اندر ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا، ریکارڈ کرنا، اس کو پھر ایڈٹ کرنا، چیزیں وغیرہ جو ہیں وہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. اس وجہ سے اب سے جو ہے انشاءاللہ ہم ریگولر ہوں گے، کیونکہ میں نے آلریڈی ریکارڈ وغیرہ کر لی ہیں ساری چیزیں، اور ہمیں اتنا وہ اس کے اندر پرابلم نہیں ہوگا. اور ایٹ دا اینڈ جب یہ 40 ڈیز کمپلیٹ ہو جائیں گے، اس کے اندر ہم نے اپنا ایک پورٹ فولیو جنریٹ کرنا ہے. اور شروع کرتے ہیں اپنی سیکنڈ کلاس، اور انشاءاللہ آپ سے ریگولر رہیں گے. اور تھینک یو. السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اور آج کی ہماری جو سیکنڈ کلاس ہے اس کے اندر ہم امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کریں گے جو باقی ZBrush کی رہ گئی تھی. میں نے ایز یو نو کہ ہماری فرسٹ کلاس ZBrush کی ہو چکی ہوئی ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ لوگوں نے فرسٹ کلاس نہیں دیکھی ZBrush کے انٹرفیس کی تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ لوگ پہلے وہ دیکھیں، تاکہ آپ لوگوں کو ZBrush کے بیسک جو انٹرفیس میں نے کوئک انٹرفیس کروایا آپ لوگوں کو، تو وہ آپ لوگ دیکھیں. آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ ZBrush کیسے ورک کرتا ہے، کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں یہاں پہ ZBrush کو کنٹینیو کرنے کے لیے. تو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو لازم دیکھیں، پھر ہی سیکنڈ کلاس اسٹارٹ کریے گا. جیسے کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی سافٹ ویئر سیکھا ہوا ہے، ایڈوبی فوٹو شاپ ہے، پریمیئر پرو ہے، یا کوئی بھی سافٹ ویئر ہے، آپ لوگوں کو سب سے پہلے انٹرفیس کا جو ہے وہ نالج لینا ضروری ہوتا ہے. تو اسی طرح جو یہ بھی ویسا ہی سافٹ ویئر ہے، آپ لوگوں کو ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو انٹرفیس کا جو ہے وہ آئیڈیا ہو. ٹھیک ہے. لاسٹ کلاس کا جو فرسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو جسٹ ایک چھوٹا سا ریکیپ دے دیتا ہوں، پورا نہیں میں بتاؤں گا، بٹ ریکیپ دے دیتا ہوں کہ ہم نے کیا چیزیں کی تھی اس کے اندر فرسٹ کلاس کے اندر. فرسٹ کلاس کے اندر ہم نے جو ہے اس کے اوپر والے کچھ چیزیں جو امپورٹنٹ ہے اسٹارٹ اپ کرنے کے لیے ایز اے بگنر، تو وہ میں نے چیزیں اوپر جو یہ الفا، برشز، کلر، ڈاکومنٹ وغیرہ جو چیزیں میں نے بتائی تھیں، اور کچھ ٹولز کے اندر میں نے چیزیں بتائی تھیں. انٹرفیس کیسے ہم جو ہے چینج کر سکتے ہیں، یہ بٹنز ہوتے ہیں ہمارے پاس چینج کرنے کے لیے، یہاں پہ ٹولز برشز آ جاتے ہیں، اور کیسے جو ہے ہم اپنا نیو پروجیکٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں لائٹ باکس کے اندر سے پروجیکٹس کے اندر آ کے، اور ڈیفالٹ پروجیکٹ، اور کس طرح ہم جو ہے اپنا ایک نیو پروجیکٹ کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور کون کون سے برشز جو ہیں وہ بگنر کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جیسے موو برش ہے، پالش، کلے بلڈ اپ، کلے ٹول، کلے برش اور موو برش. تو ڈفرینٹ چیزیں جو ہے ہم نے ڈسکس کی تھی. الفا کے بارے میں بھی پڑھا تھا ہم نے کہ الفا کیا ہوتا ہے. الفا جو ہے ایک اسٹیمپ کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جسٹ لائک فیس کے پورز وغیرہ بنانے ہوں، آپ نے کوئی اسکن وغیرہ بنا رہے ہوں تو آپ لوگوں نے فیس کے پورز وغیرہ بنانے ہوتے ہیں نا، تو اس وجہ سے الفا جو ہے ایز اے اسٹیمپ کام کرتا ہے کہ آپ نے کوئی پورز ہیں، کوئی ڈریگن کی اسکن ہے، یا کوئی بھی آپ کریکٹر بنا رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے سب ٹول کے اندر چیزیں پڑھی تھی کہ سب ٹول کیا ہوتا ہے. سب ٹول بیسیکلی وہ لیئرز کی طرح ہوتا ہے، جسٹ لائک فوٹو شاپ کے اندر آپ لوگوں نے کام کرتے ہیں جب بھی، تو آپ لیئرز کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لیئرز ہوتی ہیں. تو جسٹ لائک ZBrush کے اندر ان لیئرز کو جو ہے سب ٹول کا نام دیا ہوا ہے. کچھ چیزیں ڈپلیکیٹ پڑھا تھا، پین انسرٹ پڑھا تھا، کہ کس طرح آپ نیو ٹول کو ایڈ کر سکتے ہیں. تو آج کی جو امپورٹنٹ کلاس میں یہ ہوگا کہ ہم نے فرسٹ آف آل تو ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے برشز جو ہیں وہ اسٹارٹ اپ ایز اے بگنر کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. امپورٹنٹ تو ایز یو نو کہ سارے برشز ہیں، آپ پتہ نہیں آپ کسی طرح کا بھی آپ کریکٹر بنا سکتے ہیں، ماڈلنگ کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے ساری چیزیں آلموسٹ امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں ایز اے بگنر کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اسٹارٹ اپ کرنا ہے، آپ کو ZBrush کا نہیں پتا، تو آپ لوگوں کے لیے کون کون سے برشز امپورٹنٹ ہیں میں وہ برشز کا بتاؤں. جب سے میں ZBrush یوز کر رہا ہوں، جو کہ میں ٹولز برشز یوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی تک کر رہا ہوں ایز اے بگنر سے لے کر اسکریچ سے لے کر ابھی تک میں جو برشز یوز کر رہا ہوں، تو میں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو، اور کیسے ورک کرتے ہیں ان کا بھی بتاؤں گا. اور سیکنڈ چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے ماسکنگ. یہ ماسکنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ایکس آف کرتے ہیں، یہ ماسکنگ ہوتی ہے. تو ہم نے اور بھی چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے. تو اسٹارٹ اپ لیتے ہیں ہم یہاں سے، ٹھیک ہے. یہاں سے ہم جو ہے انٹرفیس، میں نے اپنا ایک یہ آپ لوگوں کو میں نے انٹرفیس کے بارے میں بتایا تھا کہ رائٹ سائڈ پہ جو ہے ہمارے پاس ٹولز ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس سب ٹول ہے، جیومیٹری ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ٹھیک ہے. یہاں سے ہم نے اگر ایک اسفیئر ہے، اگر کوئی بھی کریکٹر لو پولی ہے، ہم نے اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو اس کی جو پولیگونز ہیں
وہ ملٹیپل ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں آپ یہ کم پولیگونز ہیں اس کے اندر پولیگونز کتنے ہیں؟ آلموسٹ 11,000 ہیں. اور ہم اس کو اگر ڈیوائڈ کر دیں گے اور اس کو ہم آف کر کے دوبارہ آن کریں گے تو آپ دیکھیں اس کے اندر 11,000 تھے پہلے پولیگونز. اس کے اندر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ملٹیپل ہو چکے ہیں. 11,000 تھے اب ہو گئے ہیں 44,000. مطلب کہ تقریباً 3x 4x جو ہے اس کے پولیگونز بڑھ گئے ڈیوائڈ کرنے سے. جتنا ہم ڈیوائڈ کرتے جائیں گے اتنا کر دیں گے اتنا ہم اس کو ہائی پولی کرتے جائیں گے. اور ایک ٹائم ایسا آئے گا آپ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کا پی سی بند ہو جائے گا. تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پولیگونز جو ہے ڈیوائڈ نہیں کر لینے کہ آپ لوگوں کا جو ہے نا زیبرش ایٹ دین وہ جو کریش ہی کر جائے. تو خیر آتے ہیں ہم بات کر لیتے ہیں اسٹارٹ اپ کی. ہم سب سے پہلے تو جو میں نے اپنا ایک انٹرفیس بنایا ہوا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی لازمی شیئر کروں گا. وہ میں نے بہت ایزی بنایا ہوا ہے بگنرس کے لیے. ہم سب سے پہلے اپنا اگر انٹرفیس بنایا ہو تو ہم اس کو کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں فرسٹ آف آل, جو کہ میں آپ لوگوں کو اس کی فائل جو ہے میں یہ لنک نیچے بنا کے جو ہے کر دوں گا. آپ لوگ میرے والا انٹرفیس جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے ہم نے جانا ہے پریفرنسز کے اندر اور یہاں پہ ہم نے جانا ہے کنفیگر کے اندر. کنفیگر کے اندر جائیں گے آپ کے پاس ملٹیپل آپشن آ جائے گی. یہاں پہ آئے گا لوڈ یو آئی, لوڈ یوزر انٹرفیس. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ جو ہے لوڈ یو آئی کے اوپر کلک کریں گے. لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈالی ہوئی ہے, آپ اس کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کریں گے اور ایبسلیوٹ بگنر انٹرفیس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ لوگوں کا انٹرفیس جو ہے وہ کمپلیٹ چینج ہو جائے گا. اور جو میں یوز کرتا ہوں انٹرفیس یہ وہ ہے بالکل بیسک سا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں نے وہ ٹولز اور وہ برشز رکھے ہوئے ہیں جو کہ ایز اے بگنر بھی امپورٹنٹ ہیں اور جو کہ میں کافی ٹائم سے یوز کر رہا ہوں. اس کے اندر فرسٹ آف آل تو ہمارے پاس آ جاتا ہے, ہم اس کو آف کر لیتے ہیں یہاں سے. اور آج میں ایک اور امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ میں جو ہے ماؤس کے ساتھ فی الحال ماؤس کے ساتھ میں یوز کر رہا ہوں, لیکن جب میں یہ برشز یوز کروں گا تب میں اپنی ایک گرافک ٹیبلٹ ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے اگر اف یو ہیو اے گڈ بجٹ, اگر نارمل بھی بجٹ ہے تو آپ لوگ جو ہے گرافک ٹیبلٹ کے اوپر ورک اسٹارٹ کریں. اسٹارٹ میں اگر آپ لوگ نہیں لے سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ لوگ ماؤس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے کیونکہ انٹرفیس سیکھنا ہے ابھی پریکٹس کے اندر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ لوگ ماؤس سے بھی کر لیں گے. لیکن فار شیور کہ اگر آپ لوگوں نے پروفیشنل کی طرف جانا ہے تو آپ لوگوں کو گرافک ٹیبلٹ جو ہے وہ لینی پڑے گی. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو امپورٹنٹ برشز کے اندر آ جاتا ہے اسٹینڈرڈ برش. اسٹینڈرڈ برش کا کیا کام ہوتا ہے؟ اسٹینڈرڈ برش بیسیکلی ہم اس کی جو ہے نا ڈویژن تھوڑی زیادہ کر لیتے ہیں تاکہ نا آپ لوگوں کو اچھے سے آئیڈیا ہو سکے. ٹھیک ہے, میں نے اس کی ڈویژن ہو گیا, اس کی آلموسٹ کتنے ہو گیا پولیگونس, آلموسٹ 1,76,000 راؤنڈ اباؤٹ جو ہے اس کے پولیگونس ہو چکے ہیں. اور یہاں پہ سب سے پہلے اسٹینڈرڈ برش لے لیتے ہیں. اور یہاں پہ اسٹینڈرڈ برش کا کیا کام ہے, یہ کوئی بھی اسٹینڈرڈ چیز ہے, مطلب کہ وہ بس اسکلپٹ جو ہے ایڈ کر رہا ہے اوپر. ٹھیک ہے, ایک اسفیئر کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ اسٹینڈرڈ برش کا کام ہے. اگر ہم جو ہے یہاں پہ اور دباتے ہیں, اب دیکھیں جب میں نا ابھی میں نے کوئی بٹن نہیں دبایا, میں جسٹ جو ہے اپنی گرافک ٹیبلٹ یا ماؤس سے میں اس کے اوپر کر رہا ہوں. اچھا, گرافک ٹیبلٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ گرافک ٹیبلٹ امپورٹنٹ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ زیبرش ایک اسکلپٹنگ سافٹ ویئر ہے. تو آپ لوگوں نے جو ہے گرافک ٹیبلٹ ایک پریشر پوائنٹ کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, پریشر پوائنٹ کیا ہے؟ اگر میں دیکھیں اب میں یہاں پہ جو ہے بہت ہی مائنر سا, یہ اتنا ہلکا کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ میں نے گرافک ٹیبلٹ کے اوپر پریشر پوائنٹ ہوتا ہے, جتنا میں پریشر زیادہ ڈالوں گا اتنا ہارڈ جو ہے یہ اوپر اسکلپٹ کرے گا, اور جتنا میں لائٹ اپنا ہینڈ رکھوں گا گرافک ٹیبلٹ کے اوپر اتنا لائٹ جو ہے اوپر ورک کرے گا. تو یہ ڈیٹیلنگس کے لیے ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کسی نارمل جگہ پہ ڈیٹیلس دے رہے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ اسکلپٹ نہیں چاہیے, تو آپ لوگ آف کورس وہاں پہ جو ہے شیڈنگ کے لیے یا کسی چیز کے لیے نارمل آپ لوگوں کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اب مجھے چاہیے یہاں پہ ڈارک چاہیے تو میں یہاں پہ یہ بڑا اتنا کیوں بن گیا, کیونکہ میں پریشر جو ہے وہ گرافک ٹیبلٹ کے اوپر زیادہ دے رہا ہوں. تو سمپل یہی چیز ہے اس کے بارے میں. اگر میں ماؤس سے کروں گا تو ماؤس جو ہے وہ ایک, اب یہ میں ماؤس سے کر رہا ہوں, ماؤس سے میں نارمل اسکلپٹ نہیں کر سکتا, میں لائٹ اسکلپٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ ماؤس کے اندر پریشر پوائنٹ کا کوئی سین نہیں ہوتا. صحیح ہے. اب میں یہ دیکھیں, اب میں نارمل بتایا کہ اسٹینڈرڈ برش ہے, میں اس کو اس طرح کر رہا ہوں تو وہ ایک اسکلپٹ ایک اوپر چیز بناتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اوپر بناتا جا رہا ہے, باہر اسکلپٹ ہو رہا ہے. اب میں اگر یہاں پہ اور دبا کے یوز کرتا ہوں تو یہ بنائے گا اندر کی طرف. ٹھیک ہے, میں آلٹ کے بغیر یوز کروں گا تو باہر کی طرف بنائے گا. اگر میں آلٹ دباؤں گا اپنے کی بورڈ کے اوپر تو یہ اسکلپٹ اندر کی طرف کرے گا, یہ مطلب کہ نیگیٹو ہو رہا ہوگا. یہ ہو گیا. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے کلے ٹیوب. آپ لوگوں کو نام سے پتہ چل جائے گا کہ کلے ٹیوب کیا چیز ہے. کلے بیسیکلی
اگر آپ لوگ کلے کا کیا رول ہوتا ہے, ایک مٹی کا کیا کام ہوتا ہے, اگر آپ لوگ ایک نیچرل اصل آپ اسکلپٹنگ کر رہے ہیں تو آپ ویسے ہی اس کے اندر بھی کام ہوگا کہ آپ لوگوں نے دیکھیں جس طرح وہ مٹی کے اندر چیزیں ایک ویریشنز آ رہی ہوتی ہیں نا ڈیورنگ اسکلپٹنگ, تو اس کا بھی ایگزیکٹلی وہی رول ہے. آپ لوگ نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے, دیکھیے اسٹینڈرڈ برش سے بالکل ڈفرینٹ ہے. اسٹینڈرڈ برش جو ہے ایک رول پلے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اب میں کلے ٹیوب لیتا ہوں تو وہ یہ رول پلے کر رہا ہے. سب برشز کا جو ہے وہ اپنا اپنا ایک رول ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے یہ یوز تبھی کرنے ہیں جب آپ لوگ, یہ اب میں یوز کر رہا ہوں کلے, ٹھیک ہے. میں جیسے اس کی یہ فوکل شفٹ جو ہے میں جتنا مائنس میں لے جاؤں گا اتنا جو ہے یہ ہارڈ اوپر اسکلپٹ کرے گا, جتنا میں اس کو اینڈ پہ لے جاؤں گا پلس میں لے جاؤں گا یہ اتنا جو ہے یہ مائنر ورک کرے گا, ٹھیک ہے. آلرائٹ, اب یہ پنچ کیا ہے؟ پنچ بیسیکلی اس کو پنچ آپ کو نام سے پتہ چل گیا ہوگا کہ پنچ کرنا کسی بھی چیز کو. اب یہ دیکھیں یہ پنچ کر رہا ہے فار ایگزامپل. اب ہم کچھ بھی ایڈ کر لیتے ہیں ہم, کیونکہ رینڈم اس ٹائم برش سیکھ رہے ہیں, ہم کوئی کریکٹر ڈیزائن نہیں کر رہے. ہم فار ایگزامپل اس کی جو ہے اسکلپٹ اس کو ہم یہ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے اس کو نیگیٹو کے اندر اس کو یہ کیا ہوا ہے. اگر ہم یہاں پہ پنچ ٹول یوز کرتے ہیں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے پنچ ٹول بن گیا, یہ ہم نے پنچ کر دیا کہ مطلب کہ اس کو ایڈ کرنا. اور ہر برش کے ساتھ آپ آلٹ دبائیں گے نا وہ اس کا نیگیٹو ورک ہی کرے گا, ٹھیک ہے. آپ ہر برش کے ساتھ دبا سکتے ہیں جسٹ لائک اب یہ موو ٹول ہے, ٹھیک ہے. یہ موو ٹول آپ لوگوں کو آئیڈیا میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا کہ موو ٹول سے جو ہے آپ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں. اور ایکس دبائیں گے آپ لوگ, ایکس سیمیٹری, میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ ایکس سیمیٹری کیا ہوتا ہے, وہ میرر کی طرح ورک کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں ایک کلے ٹیوب یوز کیا ہے, میں یہاں پہ یوز کر رہا ہوں فار ایگزامپل, میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بڑا کر کے اس کو ڈیوائڈ کر کے دکھا دیتا ہوں. اب فار ایگزامپل یہاں پہ میں جو ہے ورک کر رہا ہوں, لیفٹ سائڈ پہ نہیں ورک ہو رہا, میں جیسے ہی ایکس دباؤں گا میری سیمیٹری آن ہوگی ہے, میں یہاں پہ کام کروں گا اور لیفٹ سائڈ پہ بھی ویسا ہی ایگزیکٹ کام ہوگا, ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اس چیز کی بھی. اب ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ, موو ٹول ہو گیا ہمارے پاس ایچ پالش ہے. تو ایچ پالش بھی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ برش ہے. اس کا رول کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر ہم نے کوئی شیپ دینی ہے, اسٹریٹ شیپ دینی ہے, میں آپ لوگوں کو ایک تھوڑا سا ایک ڈیمو دے دیتا ہوں اس چیز کا, بہت رف سا ڈیمو ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس آ گیا. اور اس کو ایچ پالش اب ہم کرتے ہیں اس کو. اگر فار ایگزامپل اس کی مجھے فرنٹ سے نا اسٹریٹ چاہیے چیز, ٹھیک ہے, میں کیا کروں گا, اس کو یہ دیکھیں اس کے اوپر کروں گا تو یہ کیا آ گیا میرے پاس, اسٹریٹ آ گئی چیز ایک, ٹھیک ہے. اب یہاں سے کوئی اپنے پالش کرنی ہو نا چیز کو, بالکل ایک یہ موسٹلی ماڈلنگ میں بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ایچ پالش. یا آپ لوگوں نے مطلب کہ کرو ایک شارپ ایجز دینے ہو نا کسی چیز کو, تو یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے, دیکھ رہے ہیں آپ کے مطلب کہ اس کا کتنا ریفائنڈ ورک ہے جو ہے ایچ پالش کا, ٹھیک ہے. آپ نے جہاں سے ماڈلنگ کرنی ہو, جیسے شارپنیس آپ لوگوں نے دینی ہو, سو یو کین گیو دا شارپنیس ود دس. یہ دیکھیں کتنا مطلب کہ اسموتھ ورک کرتا ہے. اب یہ بیسیکلی میں یہ اس سے ورک کر رہا ہوں گرافک ٹیبلٹ سے, تو اس لیے یہ پریشر پوائنٹ کا بھی جو ہے وہ چیز وہ اندر ورک کر رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اب نیکسٹ آ جاتے ہیں انفلیٹ. انفلیٹ بیسیکلی وہی چیز ہے کہ جسٹ لائک انفلیٹ ایک کسی چیز کو پھلانا, اس کے اندر لائک ایئر والی چیز سمجھ رہے ہیں آپ. فار ایگزامپل اب یہ چیز ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز ہم بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ایکسیمیٹری آف کر کے دیکھتے ہیں اور کسی بھی چیز کے اندر یہ چیز ایڈ کر دینا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس چیز کا بھی آئیڈیا ہو گیا ہو, ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز ایڈ اس طرح کرنا, اس کا بھی ڈفرینٹ یوز ہے, ڈفرینٹ ماڈلنگ کے اندر بھی یوز ہوتا ہے, اسکلپٹنگ کے اندر بھی یوز ہوتا ہے, تو ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. ڈیم اسٹینڈرڈ. اب یہ جو آگے برشز ہیں میں ان کا یہ تھوڑے لائک پروفیشنل ماڈلنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, تو ہم ان کو نہیں کریں گے. ہم فی الحال یہ لاسٹ ہمارے پاس ہوگا ڈیم اسٹینڈرڈ. ڈیم اسٹینڈرڈ کا کیا کام ہوتا ہے, اس کو ڈیوائڈ کر لیتا ہوں پھر سے. اور ڈیم اسٹینڈرڈ بیسیکلی ایک اوپر بنا بھی ہوا ہے کہ جسٹ لائک آپ لوگوں نے کسی چیز کے اندر مائنر سی جو ہے وہ ایک شارپ
ڈیپتھ دینی ہو یا کسی بھی چیز کے اندر نا، فار ایگزامپل نوز کے، فار ایگزامپل اف یو آر ورکنگ آن دا فیس آف این ہیومن، جانور کے کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کے اوپر کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو ڈیٹیلس دینی ہو تو یہ بہت زیادہ ورک کرتا ہے. اس کے ساتھ بھی آپ لوگ یہ نارملی جو ہے یہ زی سب کے اوپر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور میں ایکس دباؤں گا تو یہ زی ایڈ کرنا اسٹارٹ کر دے گا. یہ اب جو پہلے اندر کی طرف کر رہا تھا اسکرٹ اور اب باہر کی طرف کر رہا ہے، کیونکہ میں نے آلٹ دبایا ہوا ہے. آلٹ چھوڑوں گا تو یہ اندر کی طرف ورک کرے گا، ٹھیک ہے. اس کا بھی بہت زیادہ کام ہے. سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس چیز کا بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اور یہ میرے جو ہے بیسک یہ ان کو کہتے ہیں میٹیریلس. جسٹ لائک اب میں کسی پلاسٹک والی چیز، شائنی پلاسٹک والی کوئی چیز کے اوپر کام کر رہا ہوں، تو میں اس کو جو ہے سمپلی اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ جو ہے وہ ایک شائنی پلاسٹک جس کے اوپر ایک ریفلیکشن بھی پڑ رہی ہے لائٹ کی، تو وہ کرنا ہو تو وہ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں، ہم یوز کر سکتے ہیں. اور لیفٹ سائڈ پہ جائیں گے، میں نے دو اس لیے رکھے ہیں کیونکہ موسٹلی میں یہ یوز کرتا ہوں. اور لیفٹ سائڈ پہ میٹیریلز جو ہیں اس کے اندر ہم جائیں تو ہمارے پاس جو ہے نا بہت زیادہ میٹیریلز آ جاتے ہیں. یہ بلن ہے، اس کا ڈفرینٹ ورک ہے، تھوڑا سا ہارڈ اور تھوڑی سی مطلب کہ لائٹ کو ایبزارب کر لیتا ہے. اور ڈفرینٹ ہے، پلاسٹک، گولڈ، گرین میٹیلک، شائنی، ڈفرینٹ ہے. آپ لوگ بس ٹرائی کریں ان چیزوں کو. اب ہم فی الحال جو ہے بیسک میٹیریل کے اندر ہی رہ کر ہی کام کریں گے. اس کے بعد جو یہ سیکنڈ چیز ہے ہمارا ہے ماسکنگ. واٹ از ماسکنگ بیسکلی؟ اچھا، ماسکنگ جو ہے زی برش کے اندر بہت امپورٹنٹ رول ہے اس کا ماسکنگ کا. ماسکنگ کے بغیر آپ جو ہے کوئی بھی چیز اس کے اندر مطلب بنانا جو ہے نا بہت مشکل ہے. ماسکنگ بہت ایک مزے کی چیز ہے. اس میں آپ لوگوں کو ویسے بھی نارملی فوٹو شاپ، پریمیئر اور ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کے اندر یوز ہوتا ہے ماسکنگ، لیکن اس میں بھی یوز ہوگا. وہ کس طرح یوز ہوگا اس میں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. فار ایگزامپل اگر یہ میرا جو ہے یہ ایک اسفیئر ہے، ٹھیک ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اسفیئر کے جو ہے اس سائڈ پہ کام ہو، مطلب کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا ہاف ہو اور اس سائڈ پہ کام ہو، اس سائڈ پہ کام نہ ہو، ٹھیک ہے. اب میں کیا کروں گا، کنٹرول دباؤں گا. میں کنٹرول دبا کے یہاں سے اگر فار ایگزامپل کسی گیپ کے اندر، اوپر نہیں کرنا آپ نے، اس کے اوپر نہیں، آپ لوگوں نے کسی گیپ کے اندر ڈریگ کر کے لے کر آئیں گے نا، تو یہاں پہ اگر فار ایگزامپل میں ہاف یہاں پہ کر دیتا ہوں، یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں. اب میں نے ڈریگ کر کے کنٹرول دبا کے ڈریگ کر کے میں نے یہاں پہ چھوڑا ہے، تو یہاں پہ ایک ماسکنگ آ گئی ہے. یہاں پہ بلیک سائڈ ہو گئی ہے، یہاں پہ وائٹ ہے. تو وہ اس کا رول کیا ہے؟ اس کا رول اب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اب میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہاں پہ میں کام کرتا کرتا میرا اگر ماؤس جو ہے وہ اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے تو وہاں پہ ورک نہیں کرے گا، وہاں پہ ورک بالکل بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. یہاں پہ ورک کر رہا ہوں تو یہاں پہ ورک نہیں کرے گا. جیسے ہی میں یہاں پہ کنٹرول دبا کے، یہاں پہ ورک کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ یہاں پہ ماسکنگ ہوئی ہے. میں جیسے کنٹرول دبا کے میں کسی بھی سائڈ پہ، کسی بھی گیپ پہ، چاہے میں یہاں پہ کر لوں، یہاں پہ کر لوں، یا کسی بھی سائڈ پہ کنٹرول دبا کے میں جسٹ ایک ٹیپ کروں گا یا ماؤس سے کلک کروں گا تو اس کی سائڈ جو ہے ماسکنگ کی فلپ ہو جائے گی، وہ دوسری سائڈ پہ چلا جائے گا. اب میں یہاں پہ کام نہیں کر سکوں گا، اب میں یہاں پہ کام کر سکوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ماسکنگ نہیں ہوئی، یہاں پہ ماسکنگ ہوئی ہے، اس وجہ سے یہاں پہ کام نہیں کر سکتا میں. تو کنٹرول دبا کے جیسے کہ آپ ٹیپ کریں گے وہ فلپ کر کے دوسری سائڈ پہ چلے جائے گا، فلپ کروں گا تو وہ ماسکنگ جو ہے دوسری سائڈ پہ چلی جائے گی. اب اور کیا ہوتا ہے، اور کیا طریقہ ہوتا ہے ماسکنگ کرنے کا؟ فار ایگزامپل اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ آپ لوگوں نے اگر ختم کرنا ہے ماسکنگ، اگر ختم کرنا چاہتے ہیں وہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، کنٹرول دبا کے ٹیپ کریں گے، ڈفرینٹ سائڈ چینج ہوتی جائیں گی. اگر آپ لوگوں نے ماسکنگ ختم کرنی ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے، کنٹرول دبائیں گے، کنٹرول دبا کے کسی بھی سائڈ پہ ڈریگ کر دیں گے. اب یہ میری ماسکنگ ہوئی ہے، کنٹرول دبائیں گے، آپ لوگوں نے کسی بھی گیپ پہ، چاہے آپ یہاں پہ کر لیں، یہاں پہ کر لیں، یا چاہے چھوٹا سا یہاں پہ ڈریگ کر لیں، جو ہے یہاں پہ وہ ماسکنگ ختم ہو گئی ہے. اچھا، اب یہ ماسکنگ ہو گئی ہے. فار ایگزامپل اب میں چاہتا ہوں کہ میرے نا اب یہ ہاف ماسکنگ ہوئی ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ تو وائٹ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بلیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ اس کے جو بلیک والے کا یہ والا پارٹ ہے نا، یہ والا اسپیسیفک پارٹ ہے، یہاں پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں. وہ کیسے کروں گا؟ میں کنٹرول دباؤں گا اور ساتھ میں آلٹ بھی دباؤں گا. اب میں یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ جو ہے یہ والا جو اسٹینڈرڈ برش ہے، چاہے آپ کا کلے ٹیوب سلیکٹڈ ہے، اسٹینڈرڈ ہے، پنچ ہے، کوئی بھی آپ لوگوں کے پاس ہے، کنٹرول دبا کے آلٹ دباؤں گا. میں یہ دونوں میں نے دبائے ہوئے ہیں اور میں ماؤس یا گرافک ٹیبلٹ کے ساتھ یہاں پہ کروں گا. اب میں یہاں پہ بھی کام کر سکتا ہوں، لیکن جہاں پہ بلیک والی چیز ہے، وہاں جہاں پہ بلیک کلر ہے وہاں پہ نہیں ہوگا. بلیک کلر ماسکنگ ہے بیسیکلی. ہمیں یہاں پہ جو ہے فری ہینڈ
کے اوپر چلا جاتا ہوں اور میں یہاں پہ اس کو کروں گا. اب دیکھیں یہاں پہ میں ورک کر سکتا ہوں, یہاں پہ ورک نہیں کر سکتا اور یہاں پہ ورک کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اب اور جو چیز ہے امپورٹنٹ ماسکنگ کے اندر وہ کیا ہے. اب دیکھیے فار ایگزامپل یہاں پہ ابھی ہے فری ہینڈ, یہاں پہ جو لیفٹ اسٹروک ہے یہاں پہ ہے فری ہینڈ. ٹھیک ہے, فری ہینڈ بیسیکلی کیا ہے, فری ہینڈ یہ ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پہ میں فری ہینڈ جہاں پہ بھی چاہوں میں وہاں پہ اپنی اسکلپٹ جو ہے لے کے جا سکتا ہوں کیونکہ یہ فری ہینڈ ہے. اگر میں یہاں پہ کر دیتا ہوں نا ڈریگ ریکٹ کر دیتا ہوں, ڈریگ ریکٹینگل یا کچھ اس طرح اس کو ہم کہتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا میرے پاس اسٹروک کیا یہاں پہ الفا کیا سلیکٹ ہے, یہاں پہ یہ برش الفا سلیکٹڈ ہے. پھر کیا ہوگا وہ جو بھی ہمارے پاس الفا سلیکٹ ہوگا وہاں پہ ہم ڈریگ کر سکتے. اب میں اس کو ویسے نہیں کر سکتا جیسے میں فری ہینڈ کے ساتھ ادھر موو کرتا ویسے نہیں کر سکوں گا کیونکہ یہاں پہ میرے پاس ڈریگ سلیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اب میں فری ہینڈ کروں گا پھر تو آف کورس میں اس کو ادھر ادھر لے کے جا سکتا ہوں. اگر میں ڈریگ کی طرف جاتا ہوں تو پھر میں اس کو صرف ایک ڈریگ کروں گا. یہ سم ٹائم ہوتا ہے ماڈلنگ کے لیے موسٹلی یوز ہوتا ہے, یہ اسکلپٹنگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, ڈفرینٹ اس کے ورک ہیں. تو آپ لوگ اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو پھر شفٹ دبا کے میں نے لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ اسموتھ کر سکتے ہیں آپ. تو یہ چیز ہو گئی. اور اس کے اندر کلر سپرے ہے تو یہ جو ہے ملٹیپل چیزیں جو ہیں یہ اس کو کرے گا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اب یہ میں جسٹ اپنا جو گرافک ٹیبلٹ کے اوپر ہی میں چیزیں کر رہا ہوں تو یہ کر رہا ہے. یہ آپ لوگوں کو دیکھیں نظر بھی آ رہا ہوگا کہ کلر لائک سپریٹ آئے ہوا. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ الفا کا آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فار ایگزامپل میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے یہ الفا تھوڑا یہ سرکل ٹائپ کا میں نے سلیکٹ کر لیا. تو اب میں جو ہے یہ ڈریگ کی طرف جاؤں گا تو یہ بنائے گا سرکل, بنائے گا ایک شارپ سرکل بنا دے گا. میں یہاں پہ سلیکٹ کروں گا, کوئی فیڈ کروں گا, اگر فیڈنگ ہے تو یہاں پہ ہلکا سا فیڈ کرے گا. دیکھیں یہاں سے جو ہے وہ تھوڑا شارپ آ رہا ہے, باہر زیادہ آ رہا ہے, یہاں سے جو ہے وہ کم ہے کیونکہ یہ فیڈ ٹائپ ہے. اگر میں یہ والا سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ چیز بنا دے گا. تو یہ میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا کہ کس لیے یوز ہوتا ہے الفا, تو ہوپ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا. نیکسٹ جو ہے ہم آ جاتے ہیں اپنے کلرز کی طرف کہ ہم کسی بھی چیز کے اندر کلر کس طرح کرتے ہیں. فار ایگزامپل اب میرے پاس جو اپنے کریکٹرز پڑے ہوئے ہیں, کوئی بھی اگر فار ایگزامپل ایک کریکٹر ہے, یہاں سے ہم کوئی سیو میں سے پکڑ لیتے ہیں. لیٹس سپوز اگر یہ میرا جو ہے وہ کریکٹر ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئک اسکلپٹ تھا میرا. ٹھیک ہے, یہ میں نے کریکٹر ایک فیس جو ہے ابھی یہ ورکنگ میں تھا, ان پروگریس ہے. اب فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس جو ہے یہ میں نے صرف ایک اسفیئر سے نکالا ہے اور میں نے یہ یوز کیے ہیں اس کے اندر یہ والے برشز کیے ہیں. اس کے علاوہ میں نے کوئی بھی برش وغیرہ جو ہے وہ یوز نہیں کیا اس کے اندر. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں سے اس کو چینج کر کے ہم الفا کی طرف آ جاتے ہیں اور یہاں پہ فری ہینڈ کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا, جو اب میں نے ایک اسفیئر کے اندر سے جو ہے یہ کریکٹر نکالا تھا اس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. اب یہ کمپلیٹ کریکٹر جو ہے یہ ان ٹولس کے ساتھ, ان برشز کے ساتھ ہی میں نے یہ بنایا. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ فیس ہے سامنے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے ان میں کس طرح اور کون سے برشز یوز ہوئے ہوں گے, میں آپ کو رفی بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل اگر یہ ایک اس کا اوور آل فیس ہے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں سے جو ہے ایک یہ شارپ سا یہ اس کی بون نکل رہی ہے. یہ ایک کیونکہ اسٹائلائزڈ ہے, یہ نیچرل ہیومن, یہ ریئل ہیومن نہیں ہے. تو ہم اس کی آف کورس کسی طرح کا فیس لمبا ہو سکتا ہے اور اس کی نوز لمبی ہو سکتی ہے, نوز چھوٹی ہو سکتی ہے, کسی طرح بھی ہو سکتا ہے, بٹ ہم نے پھر بھی ایک اناٹمی کے ساتھ ورک کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اب اس کی یہ جو ہے بون ہے. ٹھیک ہے, اب یہ میں نے کس طرح بنائی ہے, یہ میں نے ایچ پالش کے ساتھ بنائی ہے. ٹھیک ہے, میں نے یہاں پہ اس کو ایچ پالش کیا ہے اور اس کی بون تھوڑی سی نکلی ہے. میں نے یہاں پہ جو ہے تھوڑا کم کیا ہے تو اس کے بعد اس طرح کر کے نکلی ہے. ٹھیک ہے, یہ بون نکل گئی ہے. اب فار ایگزامپل اب اس کی نوز آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹائلائزڈ ہے کمپلیٹ. اب دیکھیں نوز کے اندر جو ہے اس کی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح کیا ہے یہ. اب میں نے یہ ایچ پالش کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے, ایچ پالش کے ساتھ. اب یہ میں فی الحال ماؤس کے ساتھ کر رہا ہوں اب, تو اس لیے تھوڑا سا بہت زیادہ ڈارک کر رہا ہے, لیکن ایک کمپلیٹ شیپ جو ہے کس کے ساتھ نکالی ہے, میں نے ایچ پالش کے ساتھ نکالی ہے. اور اب اس کا جو ہے فیس کی شیپ میں نے کس طرح بنائی ہوگی, اس کو کھینچا کیسے ہوگا, یہ میں نے موو ٹول سے کیا تھا. کہ فار ایگزامپل اب میں نے اگر اس کی چین کھینچنی ہے, چین والی چیز ہے, اس کو میں نے بڑا کرنا ہے تھوڑا سا, میں نے اس کو اس طرح کیا ہے اور اس کو میں نے اس طرح تھوڑا سا کیا ہے. اور اب اس کی یہ والی شیپ جو اس کی چین کی جو لائن جو ہے اس کی جو اس کی جو لائن ہے وہ میں نے کس طرح, وہ میں نے آف کورس نیچے جو ہے ایچ پالش یوز کیا ہے اور یہاں پہ میں نے موو برش بھی یوز کیا ہے. اور کرتے کرتے اس کی جو ہے ایئرز وغیرہ کے لیے بھی وہی یوز کیا ہے میں نے, موو یوز کیا ہے. اس کے اندر کلے ٹیوب بھی یوز کیا ہے میں نے, ڈفرینٹ چیزیں.
اور دیٹس اٹ. مطلب کہ یہی چیزیں جو ہے اس کو اسکلپٹ کرتے کرتے موو، اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے میرا موو برش یوز کیا ہوا ہے، اور اس کی جو شیپ وغیرہ دینے کے لیے نوز کی اور سائڈ سے جتنی بھی شیپ وغیرہ دینے کے لیے ایچ پالش کا بہت زیادہ یوز ہوا ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا کہ اس طرح کریکٹر جو ہے بن سکتا ہے. صرف 3-4 برشز کے ساتھ بھی آپ ایک پراپر ایک اسٹائلش کریکٹر بنا سکتے ہیں. اب اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایک کریکٹر ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کے اندر آپ لوگوں نے کلرز کرنے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ آپ لوگوں کو پتا ہے کوئی بھی 3D کا اگر آپ لوگوں نے کریکٹر وغیرہ بنانا ہے، کوئی بھی 3D ماڈل بنا رہے ہیں، کوئی ایسٹ بنا رہے ہیں 3D کے اندر، تو آپ لوگوں کو ٹیکسچرز بنانے پڑتے ہیں. اس کے ٹیکسچرز کا تو ہمارا فیوچر والا کام ہے، وہ ہم بعد میں کریں گے. ٹیکسچرز کس طرح بناتے ہیں کسی چیز کے. لیکن ان زی برش کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ لوگوں نے کسی چیز کو کلر دینا ہے، آپ لوگوں نے کوئی اچھا رینڈر نکالنا ہے، تو آپ لوگ وہ کس طرح کر سکتے ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. کہ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک کریکٹر ہے، ہم نے یہاں پہ کوئی بھی آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لینا ہے جو آپ لوگوں کو بہتر لگتا ہے. فار ایگزامپل میں موسٹلی یوز کرتا ہوں اسٹینڈرڈ کلر کرنے کے لیے. اسٹینڈرڈ اب میں یوز کروں گا نا، فار ایگزامپل اب میرا یہ کیا اندر سے سب ٹول سلیکٹڈ ہے، میرا جو ہے یہ فیس سلیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اب میں کام کروں گا تو یہ میرے فیس پہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں اسٹینڈرڈ برش سے یہ کر رہا ہوں، یہ اسکلپٹ نہ ہو، یہ ہو صرف کلرز ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے، اب میں کلرز کس طرح ہوں گے، یہ اسکلپٹ یہاں سے میں جو ہے یہ زی ایڈ آف کر دوں گا. اب میں یہاں پہ کروں گا نا، اسٹینڈرڈ برش سلیکٹڈ ہے، یہاں پہ کر رہا ہوں، یہ یوز نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہاں سے میں نے زی ایڈ آف کیا ہوا ہے. اب اگر میں نے کلر کرنا ہے اس میں، تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا، اب یہاں سے میں نے یہ RGB آن، یہ میں نے RGB یہاں سے آن کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے اب میں سب سے پہلے کیا کروں گا، اس کو جو ہے کلر چینج کر دوں گا. ٹھیک ہے، اب میں نے یہاں سے کلر کو چینج کیا نا، یہاں سے کوئی بھی کلر چینج کیا، یہ پورا فیس ریڈ ہو گیا. اب میں نہیں چاہتا کہ یہ پورا فیس جو ہے یہ ریڈ ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ میں خود اس کے اندر کلر کروں، کیونکہ فار ایگزامپل فیس کے اندر ڈفرینٹ کلرز کی ویریشن ہوتی ہے. سامنے تھوڑا سا پنک آ گیا ہے، یہ بیک پہ تھوڑا اسکن کلر آ گیا ہے، یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو وہ آپ لوگ کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو دوبارہ وائٹ کر کے اس کو آپ لوگوں نے میک شیور کرنا ہے یہاں پہ جو یہ برش ہے، برش کے اوپر آپ کلک کریں گے نا، تو آپ لوگ اب یہ کوئی بھی کلر چینج کریں گے نا، تو آپ لوگوں کا کلر باقی جو پیلٹس کے اوپر، باقی جو لیئرس کے اندر چیزیں ہیں وہ تو چینج ہوتی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کا. لیکن آپ لوگ جس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ اس کا جو ہے برش سلیکٹڈ ہونا چاہیے. اب میں برش آف کر دوں گا، یہ پورے فیس پہ دوبارہ ہو جائے گا. اگر میں یہاں پہ برش آن کر دوں گا، یہ جو برش بنا ہوا ہے، تو اب ہم جو ہے اس کے اوپر خود کلر کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو کر کے دکھاتا ہوں. دیکھیں جسٹ لائک یہ دیکھیں، اب ہم کلر کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اب فیس کا جو ایک کلر ہے وہ کیا ہوتا ہے، اسکن ہوتا ہے تھوڑا سا. اگر ہم اب یہ اسٹائلش کریکٹر ہے، یہ ریئل ہیومن نہیں ہے، تو اس کے اندر ظاہری بات ہے وہ ایگزیکٹلی اسکن نہیں ہوگا، وہ تھوڑا سا پنک ٹائپ کا جو ہے، وہ بہت لائٹ پنک کا جو ایک ٹچ ہوتا ہے، وہ ہم ٹرائی کرتے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے. آف کورس وہ ایک ایگزیکٹ نہیں ہوگا، بٹ وی ول ٹرائی. تو چلیں اس کو ہم تھوڑا سا اس کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. اب یہاں سے ہم ٹرائی کریں گے کہ جو میکسیمم جو سملر کلر مل جائے. ٹھیک ہے، آئی تھنک دیٹس گڈ. مے بی نو دیٹس ناٹ گڈ. نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا اور اسکرین کی طرف جانا پڑے گا، میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، آلرائٹ، یہ بھی گڈ ہے. اس کو ہم جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، گڈ. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اب یہ کلر ہے، میں نے اس کو اسٹینڈرڈ برش کے ساتھ میں کلر کر رہا ہوں. یہاں سے زی ایڈ آف ہے، زی سب بھی آف ہے. یہاں سے صرف جو ہے RGB آن ہے. RGB میں اس کو آف کر دوں گا نا، پھر میں کلر بھی نہیں کر سکوں گا. RGB ریڈ گرین بلو، یہ اس کو میں سیٹ کیا، تبھی جو ہے کلر ہو رہا ہے. اور میں جہاں پہ بھی کلر لے کے جاؤں گا نا، دیکھیے یہ کان بنے ہوئے ہیں یہاں پہ کان بنے ہیں، تو یہاں پہ کلر نہیں ہو رہا. یہاں پہ کلر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہاں سے جو ایئرز کی جو ہمارے پاس لیئر ہے وہ ایک الگ لیئر ہے. ٹھیک ہے، اگر یہاں سے کان کی میں جو ہے وہ آن کر دوں گا لیئر، تو اب میں فیس کے اوپر کرنے کی کوشش کروں گا، فیس پہ کلر نہیں ہوگا، اب صرف کان پہ کلر ہوگا. ٹھیک ہے، ہم فیس پہ کر رہے تھے، ہم فیس کو سلیکٹ کریں گے، جو لیئر سلیکٹڈ ہوگی اس کے اوپر ہی کام ہوگا. ہم اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں. چلیں اس کو تھوڑا سا ہم اس کو ویسے کر لیتے ہیں، اور اس کو ٹرائی کرتے ہیں کہ اس کو میکسیمم کر دیتے ہیں، کلر کر دیتے ہیں. جسٹ ایک رینڈم میں آپ لوگوں کو ایک اس کو دکھا رہا ہوں. اس کو ہم زی برش میں پولی پینٹنگ کہتے ہیں، جو ہم کلرز کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں آف کورس ایک اسکن کا ٹچ بھی ہوتا ہے کہ اسکن ہے. اب آپ لوگوں نے اسکن کلر خود ڈھونڈنا ہے کہ اسکن کلر کس طرح بناتے ہیں. آئی تھنک سو اٹس گڈ. تو آپ لوگ جو ہے اس کے اوپر ہی کلر کر سکتے ہیں. بہت آپ جتنا جو ہے گرافک ٹیبلٹ پہ لائٹ کلر کریں گے اتنا لائٹ کلر ہوگا، جتنا ڈارک کریں گے اتنا ڈارک ہوگا. ٹھیک ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا ہلکا جو ہے وہ اسکن ٹائپ بھی تھوڑا شیڈ آ رہا ہو.
بہت زیادہ پنک نہ ہو، تو میں اس کے اندر بہت ہلکا ہلکا جو ہے ٹچ ایک اسکن کلر کا بھی دے رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ ایگزیکٹلی اسکن نہیں ہے یہ، سو دیٹس فائن. آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے اسٹارٹنگ میں اٹس فائن. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ لوگ ایک کسی بھی چیز کے اوپر کلر کر سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ کلرز چوز کریں گے تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کا کلر جو ہے اور اچھے سے کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں ایک مطلب کہ فیل آ رہی ہے کہ ایک اسٹائلائز کریکٹر کا ایک کلر ہے جس کے اوپر ہم نے شیڈنگ کی ہوئی ہے، کلرز کیے ہوئے ہیں. سو پولی پینٹنگ ہے. اب میں نے آئیز کے اندر بھی اسی طرح جو ہے وہ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب میں اس کو فار ایگزامپل اب ایک نارمل سا ایک رف سا جو ہے کریکٹر کا رینڈر بی پی آر نکالتے ہیں. میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا کہ بی پی آر کیا ہوتا ہے. تو دیکھیں اس کی شیڈنگ کتنی لائک ایک اچھی لگ رہی ہے. ہم بیسک کے اندر جاتے ہیں، یا ہم یہاں پہ ایک ذرا پر اسکن ہے تو ہم یہاں سے میٹیریل سلیکٹ کر کے ہم اسکن شیڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کی کتنا لائک ایک مزے کی فیل آ رہی ہے کریکٹر کے اندر. ایک فیل آنے لگی ہے کہ کریکٹر ایک بنا ہوا ہے کوئی. یہاں انٹینسٹی یہاں سے جو ہے آپ لوگ، یہ بیسکلی لائٹ ہے. لائٹ آپ لوگ اگر فار ایگزامپل بیسک میٹیریل کے اندر جائیں تو آپ لوگ جہاں پہ اس کو گھمائیں گے وہاں پہ لائٹ پہنچ جائے گی. آپ اس کی انٹینسٹی جو ہے لائٹ کی یہاں سے بڑھا سکتے ہیں. یہ ایمبینٹ ہے، مطلب یہ اوور آل انوائرمنٹ کی جو ہے وہ لائٹ اوپر نیچے کرے گی. اور یہ انٹینسٹی ہے، یہ ایک اسپیسیفک پارٹ کے اوپر جو ہے آپ لوگ لائٹ انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں. میں نیچے لے کے جاؤں گا تو لائٹ جو ہے وہ نیچے سے آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اب اوپر نہیں آئے گی. اور رینڈر بھی ویسے نکلے گا. پھر جسٹ لائک میں دکھا دیتا ہوں ہم لوگوں کو. یہ دیکھیں رینڈر اسی طرح نکلے. اگر میں فرنٹ پہ کروں گا تو اس کے فرنٹ فیس پہ آئے گی لائٹ اور رینڈر بھی ویسا ہی نکلے گا. ٹھیک ہے، میٹیریل ہم چوز کر لیتے ہیں یہاں سے اسکن شیڈ کا، کیونکہ یہ اسکن ہے تو میں اس کی انٹینسٹی لائٹ کی جو ہے وہ ہلکی سی کم کر دیتا ہوں، تھوڑی سی زیادہ کر کے. اس کا میرا خیال ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں سے شیڈوز آف ہیں، شیڈوز آن کی ہیں. یہاں سے بی پی آر کروں گا اور یہ ہمارے پاس جو ہے ایک لائٹنگ کا ایک مزے کا کلر جو ہے ہمارے پاس آ گیا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو پولی پینٹنگ کا بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ لوگ فار ایگزامپل اسٹینڈرڈ برش سلیکٹڈ ہے اور یہ RGB ہے، تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے، ریڈ کریں کلر. آپ لوگوں نے بلیک کرنا ہے، بلیک کریں. تو جہاں پہ جو کلر آپ چوز کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. اب رینڈر نکالیں گے، رینڈر بھی اسی طرح کلرز کے ساتھ ہی نکل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اس چیز کا بھی پولی پینٹنگ کا بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا. ہم نے اوپر والی چیزیں ہم نے پڑھ لی ہوئی تھی. اب ہمارے پاس نیچے آ جاتی ہے مرج. مرج کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ اگر فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ اگر میں یہاں پہ پورے ایک فیس کے اوپر کام کر رہا ہوں تو یہاں پہ جو اس کے ایئرز ہیں اس کے اوپر بھی کام ہو. لائک فار ایگزامپل اب اس کے آئی بروز ہیں، یہ جو میں نے آئی بروز بنائے ہوئے ہیں. اب میں ان کو سلیکٹ کروں گا نا، آئی بروز کو سلیکٹ کروں گا تو وہ آئی بروز کے اوپر کام کرے گا، صرف وہ اس کے اوپر نہیں کرے گا. میں چاہتا ہوں کہ آئی بروز اور اس کے جو فیس ہے وہ دونوں مرج ہو جائیں. تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا میں نے جو میرا فیس ہے اس کو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. میں کیا کروں گا، مرج ڈاؤن کروں گا. تو جو بھی اس کے ڈاؤن سب ٹول ہوگا، جو اس کے نیچے سب ٹول ہوگا وہ اس کے ساتھ مرج ہو جائے گا. لیٹس ٹرائی کر لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اس کو ابھی دیکھیں یہ دونوں الگ الگ لیئرز ہیں اور میں ان کو کیا کروں گا، مرج ڈاؤن کروں گا. اور یہ پہلے پوچھے گا دس از ناٹ این انڈویبل آپریشن. اگر آپ لوگ یہ کر دیں گے تو دوبارہ یہ Ctrl+Z وغیرہ کر کے آپ لوگ جو ہے اس کو الگ نہیں کر سکتے. مرج ہو گیا تو ہو گیا، تو آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے. تو اب یہ مرج کیا تو اس کا جو ہے وہ مرج ہو گیا. میں Ctrl+Z بھی دباؤں گا نا، وہ الگ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو جو کلر کروں گا اس کے اوپر چینج جو ہے وہ کچھ بھی اس کے اندر فی الحال نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ ڈفرینٹ ہو چکے ہوں کلر. تو اس طرح آپ لوگ جو ہے اس کو مرج کر سکتے ہیں. مرج ویزیبل کریں گے تو جتنے بھی ویزیبل کریکٹرز ہیں نا، فار ایگزامپل یہ نان ویزیبل ہے، یہ ویزیبلٹی اس کی آف کر دیا. اب یہ دونوں ویزیبل ہے نا فار ایگزامپل، تو میں مرج ویزیبل کے اوپر کروں گا تو وہ ویزیبل جتنے بھی ہوں گے وہ ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور آئی تھنک سو آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ کلاس بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے. میں نے کیونکہ آپ لوگوں کو اس طرح کروانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نا اچھے سے آئیڈیا ہو سکے. ایز اے بگنر لے کے چل رہا ہوں میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے، تاکہ آپ لوگ اس چیز کو ہضم بھی کر سکیں. آج کی کلاس کے لیے میرا خیال ہے بس اتنا ہی. اور نیکسٹ کلاس کے اندر جو ہے میرا خیال ہے ہمیں جو ہے انٹرفیس کے اوپر ایک اور کلاس بنانی پڑے گی تاکہ آپ لوگوں کو نا اچھے سے آئیڈیا ہو سکے. نیکسٹ کلاس جو ہے ہماری فائنل ہوگی ZBrush کی انٹرفیس کے اوپر. اس کے اندر جو ہے ہم لاسٹ کچھ چیزیں جو ہے ہم کریں گے، وہ جس کے اندر ہم بال بنانا سیکھیں گے. ایک مطلب کہ فائبر کیا ہوتا ہے، ٹیکسچر میپ کیا ہوتا ہے، یہ ڈفرینٹ چیزیں پڑھیں گے ہم. اور جو ہے کریکٹر کے اوپر کام بھی کس طرح ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی کریں گے لازمی نیکسٹ کلاس کے اندر.
اور اچھے رینڈر کس طرح نکال سکتے ہیں، ڈفرینٹ لائٹنگ ایڈ کیسا کر سکتے ہیں، یہ لائٹ کا کیا کام ہے یہاں پہ. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو لاسٹ ہم کریں گے بگنر لیول کے اوپر کریکٹر اسٹارٹ کرنے سے پہلے. تو 4th جو کلاس ہوگی وہ ہماری اسکلپٹنگ جو ہے اسٹارٹ ہو جائے گی. 3rd کلاس تک جو ہے ہم اس کو انٹرفیس کو فائنل کر لیں گے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس کے اندر ملتے ہیں. انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ جو اب نیکسٹ کلاس ہے وہ 2 دن کے اندر اندر آ جائے، میں اپلوڈ کر دوں گا. اور ٹھیک ہے، دیٹس فائن. جو بھی آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہو، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا گروپ بھی ہے، کمیونٹی ہے ہماری واٹس ایپ کے اوپر. آپ لوگ وہاں پہ کوئی بھی کویشچن پوچھیں ریگارڈنگ 3D یا ZBrush، کوئی بھی آپ لوگوں کے پاس مائنڈ میں کویشچن ہے وہ آپ لوگ پوچھیں. اور کمنٹ میں بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ کمیونٹی ہے پوری. آپ لوگوں کو اگر میں رپلائی نہیں کروں گا تو اور بھی کافی ہماری کمیونٹی کے اندر ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.